بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خبریں یہ ہیں کہ نواز شریف کے استقبال کی حکمت عملی تبدیل اور انہوں نے بڑھتے مارنے شروع کر دیں، یعنی شیر گرجتا ہوا پاکستان آنے کو تیار۔ امریکہ کی ویب سائٹ انٹرسٹیٹ نے ایک اور پھلجڑی چھوڑ دی۔ وہ کیا ہے؟ بڑی خطرناک ہے، لیکن صرف مسئلے کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے، بات کو بتنگڑ بنایا جا رہا ہے۔ جنرل گل حمید اور جنرل فیض حمید میں قدر مشترک کیا ہے؟ اور آخری خبر کہ جنرل ندیم انجم کا جانشین کون ہوگا؟ حالانکہ ابھی تو کوئی ایکسٹینشن ملی ہے، لیکن جناب دنیا بڑی ظالم ہے، ابھی سے سوچنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ لیکن ملحوظ خاطر پاکستان رہے، اجتماعی مفادات رہے، اس کے بغیر نہیں۔ اس لیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، آپ ہیں، اور یہ سب نظارے ہیں۔ سیاست بھی ہے ریاست کے ساتھ، ورنہ اگر ریاست نہیں تو سیاست بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے چاہے آپ کا سوچ کچھ بھی ہو، پارٹی کوئی بھی ہو، کسی کا آپ حامی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے، لیکن آپ سنیں سب کی، کریں اپنے من کی۔ اس لیے کہ الیکشن کے چاند نظر آنے والا ہے اور آپ نے رائے عامہ کا تو اظہار کرنا ہے، سب نے مل کر رائے تو دینی ہے، ووٹ تو ڈالنا ہے، کیونکہ ووٹ دینا شہری کا فرض ہے، بنیادی فرض ہے، کیونکہ تبھی تو رائے مطلب آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لہٰذا پہلی بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کے استقبال پہ یہ کہا جا رہا تھا، رانا ثناء اللہ نے کہا، سابق وزیر داخلہ نے، کہ 10 لاکھ افراد لاہور ایئرپورٹ پہ ہوگا۔ جناب ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ، چینلز پہ لوگوں نے جناب توپوں کا رخ کر دیا، کھول دیا اور کہا جناب بے نظیر سے بڑا استقبال ہوگا اور بڑی دنیا آئے گی، اور جس طرح بے نظیر صاحبہ لاہور آئی تھیں ان کے مقابلے میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا اور دکھائیں گے دنیا کو کہ شیر کی آمد ہے، رن کس طرح کانپ رہا ہے۔ لیکن اب حکمت عملی تبدیل ہو گئی۔ کیوں تبدیل ہو گئی؟ یہ سیدھی سی بات ہے کہ جناب چیلنج بڑا کرتا سی، معاملہ اس طرح نہیں ہو سکتا، حالات وہ نہیں ہیں۔ بےنظیر کے معاملات اور تھے، وہ آ رہی تھی کہ جنرل ضیاء الحق کی بات، یعنی جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں آ رہی تھی، جنرل ضیاء الحق کے ظلم و ستم کے بعد آئی تھی، اور ان پر جو ظلم ڈھائے گئے تھے، جس طرح ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، اس کے پیچھے وہ تھی، اور پھر ان کی تحریک تھی، پھر جمہوری تحریک تھی، پھر ان کے باپ کی تحریک تھی، پھر ان کی اماں کی جدوجہد تھی جمہوری۔ تو یہ سارے خاندان کے اس حوالے سے ان کی تحریک تھی، اور دنیا نے دیکھا تھا، بلکہ میں خود یعنی شاہد ہوں کہ ایئرپورٹ سے لے کے مینار پاکستان تک بس دنیا ہی دنیا تھی، عوام ہی عوام تھی، جمہوری تھی، اور کوئی یہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا کہ اس میں غریب لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، مثبت سرکاری لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ اس میں نظر آ رہے تھے۔ یعنی مال روڈ جہاں سے شروع ہوتی ہے کینٹیگری سے لے کے اور آخر تک مینار پاکستان سروں سے بھری ہوئی تھی، سر ہی سر تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے پہلے بھی یہ قصہ بتایا، باقی جب وہ آئے تھے جنرل ضیاء کے دور میں تو ہم لوگ سب حیران تھے کہ کیسے اسے آنے کی اجازت مل گئی۔ تو جنرل ضیاء کے قریبی حلقوں نے ہمیں بتایا تھا کہ نہیں، وہ ہوگی بات کہ مجھے کچھ نہیں کہے گی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ تو کچھ نہیں کہے گی، اللہ نے تمہارا انتظام کر رکھا ہے، تم رہو گے ہی نہیں۔ تو پھر وہی ہوا۔ بہرحال یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کیا کہ استقبال ہوگا مینار پاکستان پر، یعنی جلسے کی صورت میں، اور یہ آئیں گے لاہور ایئرپورٹ پر، وہاں سے اتر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائیں گے مینار پاکستان، یعنی مینار قرارداد پاکستان، منٹو پارک اور اقبال پارک جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد جلسے کے بعد وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ جاتی عمرہ جائیں گے، یا کوشش کریں گے اگر اس سے پہلے حالات مناسب ہوئے، ان کو کلیئرنس مل گئی سیکورٹی کی، تو پھر وہ داتا دربار جا کے حاضری دیں گے، یعنی شکرانے کے نفل پڑیں گے، جو ان کے پرانی ایک روایت ہے اور جایا کرتے ہیں وہ، تو وہ کریں گے۔ اب وہ جو آ رہے ہیں تو الیکشن بھی نظر آنے لگا ہے، تو پھر ان کا بیانیہ کیا ہوگا؟ ووٹ کو اجرت تو ختم ہو گیا پاجی، وہ تو پچھلی بار ہی نکل گیا۔ اب کیا ہوگا بیانیہ؟ کیونکہ ابھی جو 16 ماہ کی جو حکومت ہے شہباز شریف کے نام پہ، اس میں تو مہنگائی، بے روزگاری اور جو مشکلات پیدا ہوئی، جو معاشی بحران ہو، یہ وہ، اور وہ مان بھی رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ جناب بڑی مشکل حالات میں بڑے مشکل فیصلے کیے، لیکن ہم نے
اپنی سیاست نہیں بچائی، ہم نے ریاست بچائی، ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور یہی شہباز شریف صاحب بھی کہتے تھے. تو معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنی وراثت، جو سیاسی وراثت تھی، وہ قربان کر دی ریاست پہ. اب ہم نئے سے نئی سیاست کریں گے. تو جناب انہوں نے بڑک مارتی. اب بڑک کیا ماری ہے وہ بھی آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں خالی عمران خان نہیں، عمران خان نے مملکت کو نقصان پہنچایا، پاکستان کو نقصان پہنچایا، لہذا اس کا تو احتساب ہونا ہی چاہیے، اس کی تو پکڑ دکڑ ہونی چاہیے، اسے تو سزا ملنی چاہیے. لیکن جو اس کے سرپرست تھے ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے. یعنی اس میں کن کے نام لے رہے ہیں؟ اس میں ثاقب نثار کا نام لے رہے ہیں، آصف سعید کھوسا کا نام لے رہے ہیں، اس میں جنرل فیض حمید کا نام لے رہے ہیں، اس میں جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں. تو اس طرح کا ان کا مطالبہ ہے. تو کیا یہ مطالبہ منظور ہو جائے گا؟ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا امپائر سے کوئی آن بورڈ آ گیا ہے. نواز شریف بھی، یعنی شہباز شریف تو چہیتے ہی تھے، انہیں تو کہا تھا کہ میں چہیتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن یہ جو جارحانہ پالیسی کے حامل تھے نواز شریف، وہ بھی پس پردہ آن بورڈ آ چکے ہیں، اس لیے وہ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اپنے جو صحافتی جو ہمارا مشاہدہ اور تجربہ اس کے حوالے سے، کہ جناب یہ مطالبہ منظور نہیں ہوگا. یہ مطالبہ صرف الیکشن مہم کے لیے ہوگا کہ جناب ان سب کو لٹکا دیا جائے اور چھوڑا نہیں جائے. یعنی مملکت کو نقصان پہنچائے. ہمیں صرف پیار ہے پاکستان سے، مملکت سے، اور مملکت کے لیے ہم آئے ہیں. ہمیں پکڑا جائے تو پکڑا جائے، مقدمات کا سامنا کریں گے. اور یہی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھی بات ہے، آئیں مقدمات کا سامنا لیں. اگر یہ جو نیب قوانین کا جو کالعدم قرار دے دیا، کوئی بات نہیں ترمیم. وہ کہتے ہیں ہم تو بھگت چکے ہیں، ہم مزید بھگتیں گے، ہم تیار ہیں. تو وہ لوگ بھی بھگت رہے ہیں، جنہیں باقی نے بھگت رہے ہیں. نواز شریف بھی آئیں، مقدمات کا سامنا کریں، ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. وہ آئیں، بڑے مزے سے آئیں. ٹھیک ہے، ایک معاہدہ ہوا تھا جو جمہوریت کا، میثاق جمہوریت، اس کے حوالے سے ہم تو پاسداری کر رہے ہیں، وہ کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ عوام سے یہ جو ایک بیانیہ آیا، اور جو انہوں نے ایک اجلاس میں کل انٹر لنک پہ جو ویڈیو لنک پہ جو خطاب کیا، اس میں بڑا جارحانہ انداز تھا. اور انہوں نے یہی کہا کہ جناب کسی کو نہ چھوڑا جائے، کسی کو نہ بخشا جائے. انہوں نے نام بھی لے لیا، انہیں بلکہ ایک سٹنگ جج کا نام بھی لے لیا، اعجاز الحسن کا، کہ جناب ان کو بھی کڑکاتا جائے، باجی لٹکاتا جائے انہوں نے. تو یہ صرف الیکشن مہم کا بیانیہ ہوگا، کیونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں ماضی میں ذرا سے جھانک کے دیکھیں تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. پرویز مشرف کے خلاف کیا نہیں ہوا، مقدمات ہوئے، سب کچھ ہوئے، انہوں نے خود مقدمہ کیا، کیا ان کو سزا دلا سکے؟ وقار سیٹھ نے ان کے خلاف فیصلہ بھی دے دیا، لیکن کیا ہوا؟ ان کو کیا کوئی انٹرپول کے ذریعے لایا جا سکا؟ نہیں لایا جا سکا. دبئی سے حالانکہ آپ کے پاس لائے جاتے ہیں ملزمان، لیکن نہیں لائے گئے، وہ اپنی موت مرے. اسی طرح اور پیچھے چلے جائے تو ایوب خان سے کہتے تھے، اپنا پہلے جو عوامی لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، وہ کہتے تھے میں عوامی خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا ایوب خان سے. اس نے جابر نے جو ظلم کیے ہیں عوام پر، مہنگائی کا جو ایک سیلاب آیا، طوفان آیا، مصیبت ڈال دی، بے روزگاری ہو گئی، تو عوامی حقوق کے لیے نکلے تھے. لیکن وہ بھی جنرل یحییٰ کو بھی کوئی سزا نہیں دے سکے، اور جنرل ایوب کا بھی کچھ نہیں کر سکے. دونوں اپنی موت مرے ہیں، طبعی موت اللہ کے حکم سے. لہٰذا باجی بڑکئی ہوتی ہے نا، الیکشن دیا، اور الیکشن میں اس کے آگے کچھ نہیں. منشور وہ ہوگا جس پر عمل درآمد ہوگا، لیکن عمل درآمد کب ہوتا ہے؟ منشور بھی تو دکھاوا ہی ہوتا ہے. تو اس کو بھی آپ یہی سمجھیے، ساری بڑھ کے لٹکا دو سارے انو. یہ ہوگا بیانیہ الیکشن کا کہ نہیں چھوڑیں گے پاکستان کے مخالفوں کو. تو یہ تو بات مجھے بھی اچھی لگے گی، آپ کو بھی اچھی لگے گی کہ جو پاکستان کا مخالف ہے وہ غدار ہے، وہ ہمارا یار نہیں ہو سکتا، وہ دشمنوں کا ساتھی ہو سکتا ہے. لہذا یہ معاملات ہیں. اب انٹرسٹیپ نے جو ایک کھلگڑی چھوڑی ہے، وہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ کیا ہے؟ پہلے سائفر کا رفر ڈالا تھا، پوری اسٹوری چھاپ دی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ عمران خان کی، یعنی تحریک انصاف کے کسی آدمی نے ہمیں کاغذات نہیں دیے، تو سائفر تو گم ہوا ان سے. تو وہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہی گم والا پہنچا یا کہیں اور سے پہنچا؟ لیکن وہ کہتے تھے ہمارے کوئی اور ذرائع ہے، اور ہمیں تو جناب عسکری ذرائع سے ملا ہے. بہرحال دعویٰ ہے، دعوے کا کیا دعویٰ کرتے رہے. اب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو IMF سے آپ کو لون ملا ہے نا، یہ امریکہ بہادر نے بڑا بلیک میل کیا پاکستان کو، اور $2 ارب کے جو اسلحہ تھا وہ یوکرائن کو فروخت کروایا. یعنی پس پردہ ڈرا دھمکا کے پہلے جی اسلحہ تو یوکرائن کو ضرورت ہے رشیا سے لڑنے کے لیے، تو پھر آپ کو یہ دیں گے پیسے. تو اسے یہ سٹوری چھاپنے کی کوشش کی ہے، مطلب چھاپ دی ہے، اوپن کیا اور یہ کہا گئی ہے. لیکن نمبر ایک یہ ہے کہ تجارت اسلحہ جو ہے کون نہیں بیچتا؟ رشیا نہیں بیچتا، امریکہ نہیں بیچتا، کون نہیں بیچتا؟ جتنی اشیاء، جتنا اسلحہ
اپنا امریکہ نے بیچا ساری دنیا میں، وہ تو آپ کے سامنے ہے. اور امریکہ ہی کا اسلحہ جو چھوڑ کے وہ بھاگا ہے افغانستان سے، وہی اب طالبان یوز کر رہے ہیں، یا جو وہ پسندیدہ طالبان جو ہمارے جنرل فیض صاحب کے تھے یا جنرل عمران خان صاحب کے تھے، قائد اعظم کے، تو وہ اب ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، شمالی علاقہ جات میں بھی اور چترال میں بھی اور سوات میں بھی اور دائیں بائیں بھی، جن کو لا کے آباد کیا گیا تھا. تو یہ معاملات تو اس طرح ہیں اور یہ ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی کیا تھا، امریکہ بہادر بھی بیچتے ہیں، سارے بیچتے ہیں، تو ہم سے اگر بکوا دیا. لیکن وزارت خارجہ نے باقاعدہ انکار کر دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی ڈیل نہیں، سب جھوٹ ہے، یہ ایک جھوٹی کہانی ہے. آگے چلتے ہیں، پھر اگلی بات کرتے ہیں کہ جنرل گل حمید اور جنرل فیض کو سزا کی بات کریں کہ جنرل فیض موجود ہے. جنرل گل حمید تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن وہ بھی کس کو پیارے تھے یہ بھی سب کو پتہ ہے. دونوں پہ ایک جیسے الزامات ہیں. کیا الزامات ہیں؟ کہ انہوں نے الیکشن میں مداخلت کی، انہوں نے سیاست میں مداخلت کی، انہوں نے گل حمید نے اور انہیں دونوں نے باقاعدہ پروجیکٹ عمران خان کو پروان چڑھایا. تو ان دونوں پہ ایک جیسے ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں ایک تو چلے گئے، سدھار گئے، دنیا سے چلے گئے، اور دوسرے ابھی موجود ہیں. تو ان کے گرد جو ہے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو لایا جائے، یعنی پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے اس بات کی کہ انہوں نے ریاست کو نقصان پہنچایا اور مداخلت کی اور انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی چل رہے ہیں. لیکن میں جیسے پہلے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، مشکل کام ہے، ایسے ضائع نہیں. لیکن کوئی پتہ بھی نہیں. سپہ سالار بڑے ناراض ہیں 9 مئی کے واقعات پر خاص طور پہ، اور عمران خان کے بارے میں کسی چیز کا وہ لحاظ کرنے کو تیار نہیں، کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ فیض حمید جو ہے یعنی پکڑے جائیں، جفا پہ جائے، انہوں نے پہ گیا تو بڑی بڑی گل ہوئے گی. اگلی بات ایک اور کہ وہ جو ہے جنرل ندیم منجم کا جانشین کون ہوگا. میں نے آپ کو بتایا، بہت پہلے کہا تھا کہ جناب ان کی ایکسٹینشن ہوگی تھی. لوگوں نے بڑے دعائیں بائیں سے بڑی تنقید ہوئی کہ نہیں 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 نہیں، لیکن اسلام آباد ذرائع سے کچھ دوستوں نے بتایا تھا تو وہ ہو گیا، آگے بات. اب جو میں آپ کو ایک دو پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان کی ٹل فردر آرڈر ایکسٹینشن ہوئی ہے، ان کی میعاد نہیں ہے. لیکن یہ موسم جو تھا یہ جنرلز کے ریٹائرمنٹ کا تھا اور ان کی پروموشن کا تھا. تو اس وجہ 4 جنرل ریٹائر ہونے تھے، جن میں ایک ندیم انجم صاحب بھی تھے. ان کی تو ہوگی پروموشن کیا ٹل فردر آرڈر جناب ان کو توسیع ہوگی ان کی. اب ایک وہ بلکہ 3 سیٹوں پہ جو ہے پروموشن کر دی سپہ سالار نے، جن میں ایک ہیں جنرل طاہر حمید اور شاہ، اور دوسرے ہیں عامر احسن نواز، اور تیسرے ہیں سرفراز احمد. ابھی 3 اور جنرل جو ہیں وہ میرے خیال نومبر میں ریٹائر ہوں گے، ان کی پروموشن بھی ہونی ہے. لیکن اطلاعات یہ ہے، اسلام آباد اور راولپنڈی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ان کا توسیعی پیریڈ ختم ہوگا جنرل ندیم انجم کا، تو ان تینوں میں سے جو سینئر ہیں، سب سے سینئر تو ویسے یہ ہیں اپنا شاہ صاحب جو طاہر حمید شاہ، یہ ان میں سینئر، لیکن بہرحال انہی 3 میں سے کسی کی تعیناتی ان کی جگہ ہوگی. آج تک اتنی، اب تک کے لیے اتنے کافی ہے. پھر ملیں گے مزید انفارمیشن کے ساتھ، مزید آگاہی کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق پاکستانی بن کر دیں. بی پاکستانی، سدا سلامت رہے. اللہ نگہبان.